السلام علیکم، ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ سعودی عرب سے جی انتہائی بری خبر، جہاں پر پاکستانی خاندان پر وہاں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 5 پاکستانیوں کے سر قلم، جس میں سے 3 پاکستانی سگے بھائی نکلے، 3 بھائی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پاکستانی کمیونٹی ایک بہت بڑی تعداد میں سعودی عرب میں مقیم ہے۔ پاکستانی خاندان پر ایسا قیامت خیز وقت کیوں آیا؟ ان بھائیوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ کیوں یہ پھانسی کے پھندے تک پہنچے؟ کیوں ان کو سزائے موت ملی؟ کیوں ان کو مار دیا گیا؟ آج کی ویڈیو آپ کو ڈیفینیٹلی ہلا کے رکھ دے گی۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی کے لیے لازمی دیکھنا بنتی ہے یہ ویڈیو، کیونکہ بڑی تعداد میں پاکستانی گلف میں موجود اور وہاں کے قوانین ایسے ہیں کہ کچھ چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو اس کا پھر خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا، اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ ریکویسٹ ہے جی، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت، اور ویڈیو کو اپنے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ روزگار کی تلاش میں آپ اپنا ملک چھوڑتے ہیں نا، اپنے پیاروں کو چھوڑتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں۔ بہتر مستقبل کا خواب ہوتا ہے، اپنے پیاروں کی زندگی سنوارنے کی امید ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی دیار غیر جاتا ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں اس کا انتظار ایک قیامت کر رہی ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے، یقین کریں، گلف میں پاکستانی بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک کمرے میں 8 10 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی فیملی کو اچھی زندگی دینے کے لیے سارا پیسہ وہاں پہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان بیچاروں کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر کے ملک میں تو پیسے آسمان پہ سے آتے ہیں، درختوں پہ اگتے ہیں۔ سعودی عرب سے ایک ایسی ہولناک اور دل دہلا دینے والی خبر، جس نے ہر دیکھنے اور سننے والے کو کپ کپا کے رکھ دیا۔ ایک ہی خاندان، ان کے 5 افراد، جن میں سے 3 سگے بھائی شامل ہیں، سعودی قانون کے تحت اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ ان کو سزائے موت ہو چکی ہے، پھانسی ہو چکی ہے۔ اور اس مظلوم خاندان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسا کون سا جرم تھا کہ 3 بھائیوں کو، ایک ہی خاندان کے 5 لوگ اور 3 سگے بھائی جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ کہ کون سا جرم تھا جس کی پاداش میں 5 گردنوں پہ تلواریں چلا دی گئیں؟ یہ واقعہ کسی عام جرم یا معمولی تنازع کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک دلخراش کہانی ہے، جس نے پورے پاکستان کو، ان کے آبائی علاقے کو ہلا کے رکھ دیا۔ ان کے آبائی علاقے سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں گلف میں جا کے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان کے تو اپنے یہ جو 5 بندے مارے گئے ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں اور ایک گھر سے 3 ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روزگار کی غرض سے سعودی عرب جانے والے ان افراد پر ایک انتہائی سنگین اور غافل نہ کرنے والے جرم کے الزامات عائد تھے۔ وہ ایسے الزامات تھے کہ جس کے لیے آنن فانن جو ہے وہ عدالت تک معاملہ گیا، ثبوت پیش کیے گئے، جرم ثابت ہوا، اور سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا، اور وہ ایگزیکیوٹ بھی کر دیا، ان کو عمل درآمد کر کے ان کو مار بھی دیا گیا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق مقدمے کی طویل سماعت، شواہد کی جانچ پڑتال، عدالت کی سخت ترین کارروائی کے بعد ان تمام 5 ملزمان کے خلاف جرم ثابت ہونے پر ان کے سر قلم کرنے کی سزا سنائی گئی ہے، اور قانون کے مطابق اس پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ماں، بوڑھا باپ، بہنیں، معصوم بچے، جن کا ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 جنازے اٹھے، سگے بھائی اور 2 باقی رشتہ دار، وہ کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے۔ ایک ہی گھر سے 5 نوجوانوں کا چلے جانا معمولی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ دیکھیں، تصور کریں کہ ہماری فیملی میں اگر کوئی ایک بندہ گیا ہو، واپس آ رہا ہو، تو کتنے خوش ہوتے ہیں نا ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے قوانین انتہائی سخت ہیں اور بے لچک ہیں۔ وہاں کی عدالتیں منشیات، وہاں کی عدالتیں قتل، دیگر سنگین جرائم میں ملوث افراد کے معاملے میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتتی، چاہے مجرم کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ منشیات، قتل، اس طرح کے معاملات میں سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ یہ المیہ جہاں ایک خاندان کی تباہی کا سبب بنا، وہاں ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے۔ پردیس جانے والے پاکستانی، ہر پاکستانی کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے آپ کام کریں گے، غلط صحبت میں پڑیں گے، منشیات کے چکر میں پڑیں گے، غیر قانونی کاموں کا انجام صرف اور صرف وہاں پر موت ہے، سزائے موت۔ اور وہاں پہ کوئی رپورٹ نہیں کرتے، وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتے کہ اپنے ملک میں سزا جا کے کمپلیٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ سزا نہیں دیتے، وہاں پہ انن فانن موت کا فیصلہ اور سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ان کی مغفرت کرے، لیکن میں آپ لوگوں کو بولوں گی کہ جب آپ جس ملک میں جا رہے ہیں، خدا کے لیے اس کو اپنا ملک نہ سمجھیں کہ ہم نے اگر کوئی غلط کام کر لیا تو ہمارے ساتھ تب کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اور ہم بچ جائیں گے، ہم چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ سارے معاملے پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد